عزیز دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں تو اس کی کیا نشانی ہوگی، یا اگر آپ کے گھر میں جنات نہیں ہیں تو اس کی کیا نشانی ہوگی، اور اگر آپ کے گھر میں جنات تو موجود ہیں اور وہ جنات خطرناک ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، تو ان کا کیا علاج ہوگا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے گھر میں جانور آتے جاتے رہتے ہیں، یا اگر آپ گھر کا دروازہ کھولیں یا جانور اچانک سے آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، یعنی کہ آپ کے گھر میں آنے سے جانور نہ ڈرے، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے گھر میں جنات نہیں ہیں۔ یا اگر آپ کے گھر میں جنات موجود بھی ہیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ جانور خصوصی طور پر کتا جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ کتا رات کو جو بھونکتا ہے وہ بعض دفعہ تو اپنی وجہ سے بھونکتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ جنات اور شیاطین کو دیکھ کے بھی بھونکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی کسی جانور نے کوئی گھونسلہ، کوئی پرندے نے کوئی گھر بنایا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات نہیں ہیں، کیونکہ چڑیا اس گھر میں کبھی نہیں رہتی جہاں پہ جنات کا بسیرا موجود ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے والا درخت ہو، یعنی جس کے اوپر کوئی پھل پھول لگتا ہو، وہ بڑا خوبصورت اور ذائقے دار پھل لگتا ہو، یعنی کہ وہ پھل نہ ہو کہ جس میں بالکل ہی ذائقہ نہ ہو اور ہمیشہ ہی اس کے پھل کے اندر کیڑے موجود ہوتے ہوں، آپ جتنا مرضی علاج کروا لیں وہ کیڑے ختم نہ ہوں، لیکن آپ کے گھر میں جو درخت ہو وہ میٹھا اور اچھا پھل دیتا ہو، اور اگر اس پہ کبھی کیڑا بھی لگ جائے تو دوائی سے ختم ہو جاتا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں جنات اور شیاطین موجود ہیں، یعنی کہ وہ جنات جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے ان گھر کے افراد میں یا کسی فرد کے اندر دائمی سر درد موجود رہے گا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ان کی بیوی کے سر میں ہمیشہ دائمی درد موجود رہتا تھا، اور وہ ہمیشہ بہت سارے لوگوں سے دم کرواتی تھی۔ ایک روز تنگ آ کر وہ یہودی کے پاس گئی اور وہاں پہ دم کروایا تو وہ شفا یاب ہو گئی۔ جب وہ گھر آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ کیا کہ تو کیوں یہودی کے پاس جا کے دم کرواتی ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا، میں جہاں سے بھی دم کروا لوں میرا سر کا درد ختم نہیں ہوتا، جب مجھے وہ یہودی دم کرتا ہے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ اس پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیطان یا شیطانی جنات انسان کا سر پکڑتے ہیں، جس وجہ سے اس کے سر میں درد موجود رہتا ہے۔ جب تو یہودی سے جا کے اپنا دم، اپنا علاج کرواتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور تیرا سر دبانا چھوڑ دیتا ہے۔ عزیز دوستو، جس گھر میں جنات موجود ہوں گے وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ ہی جلد بازی میں موجود رہیں گے، یا عجیب سے خیالات میں موجود رہیں گے، یعنی کہ کام کاج کچھ نہیں کرنا، ہر وقت دماغ میں یہی خیالات موجود رہنا کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے، میں یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی خریدوں گا، ایسا بھی کروں گا، ویسا بھی کروں گا، اور پورا دن پوری رات یہی سوچتے رہنا اور انہی خیالات میں خوش رہنا، جبکہ کوئی بھی کام کاج نہ کرنا۔ جس گھر میں جنات موجود ہوں، وہ جنات جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، اس گھر میں خون کے قطرے، نارمل طور پہ خون کے قطرے نظر آتے ہیں، یا آپ کے کپڑوں کو یا آپ کے گھر کی کسی چیز کو اچانک سے آگ لگنا شروع ہوتی ہے، یا کوئی چیز اچانک سے گم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑی دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ مل جاتی ہے، جبکہ آپ نے اسی جگہ پہ اسی چیز کو 1000 دفعہ ڈھونڈا ہوتا ہے تب وہ چیز وہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اچانک سے وہ چیز وہاں پہ نظر آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنات کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے سورہ جن کے اندر ان کا اظہار کیا اور پوری سورہ کا نام بھی ان کو عطا کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہو گئے، چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے اور آپس میں ہم نے یہی کہا کہ شاید آپ کو اغوا یا قتل کر دیا گیا۔ وہ رات ہماری انتہائی غم و پریشانی میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا کی جانب سے آتے دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری رات انتہائی رنج و پریشانی میں گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہیں قرآن سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو وہاں پر لے کے گئے اور ان کے نشانات بھی ہمیں دکھائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جنات نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا ایسی ہر ہڈی تمہاری غذا ہے جس پہ بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی، تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کرو کیونکہ تمہارے جن بھائیوں کا یہ کھانا ہے۔ عزیز دوستو، اس روایت سے دو چیزیں پتہ چلی کہ جنات تو موجود ہیں، ان کی غذا بھی ہے، لیکن جنات کے پاس جانور بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارا بھائی قرار دیا۔ اب آپ کے گھر میں شیطانی جنات تو موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر سے نکل جائیں، آپ کے گھر سے دور ہو جائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہ دیں، تو آپ یہ آسان سا عمل روز کریں۔ عزیز دوستو، 17 دن کا یہ عمل ہے اور یہ عمل آپ نے ڈیلی ضرور کرنا ہے۔ آپ نے صبح اٹھتے ساتھ 21 مرتبہ ایک پانی کے گلاس پہ نہار منہ خالی پیٹ آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی کے گلاس پہ پڑھنی ہے، اور وہ پانی تمام گھر والے پی لیں، یعنی کہ ہر گلاس کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ بھی دم کرنا ہے۔ اگر آپ ہر گلاس پہ اتنا دم نہیں کر سکتے تو آپ ایک پانی کے جگ کے اوپر 21 مرتبہ دم کر لیں، وہ تمام گھر والے پانی پی لیں۔ 17 دن یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کی مکمل سورہ بقرہ کی 17 دن تک ریکارڈنگ سننی ہے۔ یہ ریکارڈنگ کا ٹائم زیادہ تر فجر کے وقت یا مغرب کے ٹائم ہوتا ہے، تو ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک ٹائم چوز کر لیں، اور 17 روز آپ نے اسی ٹائم آپ نے وہ ریکارڈنگ سننی ہے، اور ریکارڈنگ آپ نے ایسے سننی ہے جیسے قرآن سننے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ریکارڈنگ چل رہی اور آپ اپنے کام میں مہو ہوں اور پھر آپ بولیں کہ نہیں جی ہمارا تو علاج نہیں ہوا۔ تو آپ نے جب تک وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے آپ نے دھیان سے سننی ہے، اور ہر کمرے کے اندر آپ نے ایک ایک مرتبہ 17 دن تک ہر کمرے کے اندر ایک ایک مرتبہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے۔ یہ اذان کسی مسجد میں نہیں دی جا رہی، تو خواتین بھی گھر کے اندر یہ اذان دے سکتی ہیں، اور سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ کی آواز بھی آپ نے اتنی ضرور رکھنی ہے کہ گھر کے تمام کونوں میں تمام کمروں میں اس کی آواز جا سکے۔ 17 دن کے اندر اندر مکمل طور پہ انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کا گھر جنات سے صاف ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.